بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ مراد سید نے بڑی لمبی فیلڈ کور کی، سڑکوں سے شروع ہو کے ہم سارے اور بھی جو ہمارے ایجنڈا ہے وہ سارا کور کیا مراد نے۔ بات بالکل انہوں نے ٹھیک کی، کیونکہ سڑکیں تو ایک معاشرہ جو خوشحالی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ پھر ایک خوشحال معاشرہ ہی پھر سڑکیں بھی بناتا ہے اور بلڈنگز بھی بناتا ہے۔ لیکن وہ کون سا قدم اٹھاتا ہے وہ معاشرہ خوشحال ہونے کے لیے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تو یہ جب ہم سڑکوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا بہت فائدہ ہے اگر ہم سوچ سمجھ کے پرائرٹائز کر کے کہ ہمیں کون سی سڑک کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ سڑکیں تو خیر سب کو چاہیے ہوتی ہیں، پرانی سڑکیں خراب ہو جاتی ہیں، ان کو بھی ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ ملک کے پاس جو پیسہ ہے، جو کہ ہمارے پی ایس ڈی پی یعنی ڈیولپمنٹ فنڈ سے جو پیسہ، وہ اتنا ہے نہیں کہ ہم ساری سڑکیں اس ڈیولپمنٹ فنڈ سے بنا سکیں۔ تو جیسے جیسے معاشرہ خوشحال ہوتا رہتا ہے تو اس کے پاس فنڈز بھی بڑھتے جاتے ہیں اور اس کی کیپیسٹی اپنے ملک میں کنیکٹیوٹی کرنے کی وہ بھی بڑھتی جاتی ہے۔ پہلے تو میں یہ دو چیزوں پہ آ جاؤں، دونوں یہ جو سڑکوں کا آج آغاز کیا ہے، ایک تو بہت امپورٹنٹ سڑک ہے، پاکستان کی ویسٹرن روٹ ہے، یہ جو انڈس ہائی وے سے آگے آتی ہے اور پھر یہاں سے کنیکٹ کرتی ہے پشاور کو کوہاٹ سے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ سڑک ہے اور اس میں ٹریفک بڑا ہوتا ہے، اور یہ سارا جو قبائلی علاقے کا جو کیونکہ سینٹر ہے پشاور سارے پختونخوا کا، تو ان سب کا جب ادھر آنا ہوتا ہے تو یہ بڑی امپورٹنٹ سڑک ہے جو کنیکٹ کرتی ہے سارے علاقے کو۔ لیکن جو دوسری سڑک جس کی آج ہم نے انوگریشن کی اور یہ آگے جا کے چترال کو کنیکٹ کرے گی گلگت تک، ابھی تو کنیکٹ کر رہی ہے شندور تک، شندور تک، تو آگے جب جا کے یہ گلگت کو بھی کنیکٹ کرے گی، کیونکہ میں اس سڑک پہ گیا ہوا ہوں، یہ سارا چترال سے لے کے میں نے خود ڈرائیو کر کے گیا ہوں گلگت تک۔ لوگوں کو پوری طرح اندازہ نہیں ہے اس کی اہمیت کا۔ اللہ نے ہمارے ملک میں بڑی نعمتیں بخشی ہیں، بہت نعمتیں۔ ایک ان میں سے بہت بڑی نعمت ہمارے ناردرن ایریاز ہیں۔ یہ جو سارا علاقہ چترال سے لے کے آگے سکردو تک جاتا ہے اور پھر آگے اس سے چائنا تک جاتا ہے، یہ سب علاقہ ایک ایسی ہمارے لیے اللہ نے نعمت بخشی ہے کہ ابھی تک ہم اس کا پوری طرح فائدہ ہی نہیں اٹھا سکے، کیونکہ ہمیں خود ہی کسی کو بدقسمتی سے زیادہ ہمارے حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس علاقے کا، لہٰذا انہیں پتہ ہی نہیں تھی اس کی خوبصورتی کیا ہے۔ ہمارے کئی جتنے بھی حکمران آئے پچھلے 30-35 سال میں، تو گرمیاں اپنی وہ لنڈن بڑے بڑے محل وہاں خریدے ہوئے ہیں، تو وہاں جانا پڑتا ہے ان کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ سارا جو ہمارا ناردرن ایریا اور یہ جو سارا ہمارا چترال کا آگے تک گرم چشمہ، یہ جو سارا علاقہ ہے، اس میں کتنی خوبصورتی ہے۔ میں پہلی دفعہ اس سارے علاقے میں گیا تھا جب میں 15 سال کا تھا اپنے اسکول کے ساتھ، تب تو بھی کاراکورم ہائی وے بن رہا تھا اس وقت، تو مجھے تو تب سے اس علاقے کو دیکھا ہے آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے ہوئے۔ جب یہ بالکل کنیکٹڈ نہیں تھا، وہاں لوگوں کو بالکل کٹ آف تھے لوگ وہاں کے، یہ سارے ناردرن ایریاز کے، چترال کے بھی۔ تو مجھے یاد ہے جب ہم اسکول کا ٹریک تھا، ہم اپنے اسکول کے ساتھ گئے تھے، تو ہر چھوٹے گاؤں کے لوگ جب جا رہے ہوتے تھے تو سب گاؤں باہر آ جاتا تھا اور وہ پھل لے کے کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ اتنے کم وہ دیکھتے تھے لوگوں کو، تو وہ یعنی مہمان نوازی ایسی تھی کہ ہمیں پھل آفر کرتے تھے جب ہم ایک
چھوٹے گاؤں. مجھے ابھی ہنزا کا بھی یاد ہے، جب وہاں بھی گئے تو وہاں بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے. اب یہ علاقہ کنیکٹ تو ہو گیا کاراکورم ہائی وے سے، لیکن یہاں اتنی زیادہ جگہیں ہیں جن کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں، یہ ساری دنیا کے لیے ایک ٹورزم کا ایک سینٹر بن سکتا ہے. اس کے لیے صرف کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے. اور یہ جو سڑک آج جو ہم نے آغاز کیا اس کا، یہ ابھی لوگوں کو نہیں اندازہ، یہ آج سے 5-10 سال کے بعد اس ملک کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا ایک علاقہ کھول رہا ہے، اور اس سے کتنا زیادہ ٹورزم سے اس سارے علاقے کو بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا. دنیا بدل گئی ہے، موبائل فون نے دنیا بدل دی ہے. پہلے تو ہوتا تھا کہ آپ کو اشتہار لینے پڑتے تھے اور جا کے لوگوں کو فوٹوگرافرز کو بھیجنا پڑتا تھا، پھر وہ علاقوں کی تصویریں لیتے تھے، پھر آپ دنیا کو بتاتے تھے کہ جی یہ بھی یہ خوبصورتی ہے، یہ ایڈورٹائز کرتے تھے. اب اس کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کے پاس موبائل فون ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں علاقے میں، اپنے موبائل فون سے تصویریں لیتے ہیں، اپنی فیس بک پہ تصویریں لگا دیتے ہیں. ساری دنیا کو پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ پاکستان ہے. میں جب گیا آج سے کوئی 4 سال پہلے اپنے ناردرن ایریاز میں نے اپنے بچوں کو لے کے گیا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں سب ہوٹل بھرے ہوئے تھے. اور ہوٹل بھرے ہوئے کس سے تھے؟ جو ہمارے پاکستانی یورپ میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں. تو میں ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کیسے آئے؟ کہتے میرا کوئی جانے والا تھا، وہ گیا، اس نے جب تصویریں اپنی فیس بک پہ لگائیں، جب میں نے وہ دیکھی تب ہم نے فیصلہ کیا یہاں آنے کا. سب بھرے ہوئے تھے ہوٹل. تو سوچیں کہ یہ تو ابھی تھوڑی سی جگہ انہوں نے لوگوں نے دیکھی ہیں جو ایکسیسیبل ہیں سڑک سے، جدھر ہماری سڑکیں پہنچ گئی. باقی علاقہ کا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ جو علاقہ ہے، کیونکہ یہ بڑی مشکل سڑک ہے، کیونکہ میں نے پھر سے کہا میں ڈرائیو کر کے گیا ہوں بہت پہلے، تو اس سڑک پہ تو بہت کم لوگ گئے ہیں. تو جب یہ سڑک کنیکٹ کرے گی تو تب یہ سارا علاقہ، کیونکہ یہ سڑک کے ارد گرد بھی بڑے بڑے ویلیز ہیں، چھپی ہوئی جگہیں ہیں، جو کہ وہ سب کھل جائیں گی. پھر جس طرح سوات موٹر وے نے سوات کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، اور یہ بدلتا جا رہا ہے. یہ جو ابھی مراد سعید نے کہا کہ کبھی سردیوں میں ٹورزم نہیں ہوتی تھی پاکستان میں، گرمی میں لوگ تنگ آ کے گرمی کی وجہ سے جاتے تھے. اب سردیوں میں برف دیکھنے کے لیے لوگ جانا چاہتے ہیں، اور کیونکہ وہ موٹر وے بن گیا ہے، آسانی ہے، ٹریول آسان ہے، اب سردیوں میں سارے ہوٹل بھرے ہوئے تھے. تو یہ ایک اور انقلاب آ رہا ہے پاکستان میں ٹورزم کا. ابھی آہستہ جو لوگ اوپر رہتے ہیں، بدقسمتی سے پچھلے سال یہ کرونا کی وجہ سے ٹورزم بند کرنی پڑی، ٹریول بند کرنا پڑا. لیکن یہ جیسے جیسے انشاءاللہ یہ کرونا کا بھی اب بدقسمتی سے بھی ایک تیسرا ویو آیا ہوا ہے، اللہ کرے اس سے بھی ہم نکل جائیں. پہلے 2 سے تو اوپر والے نے بڑا کرم کیا تھا ہمیں نکلنے میں. اس میں پھر میں کہوں گا کہ ماسک سب پہن کے پھریں، کیونکہ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اس کو، وبا کو پھیلنے سے روکنے کا. تو جو اب میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں، یہ ساری ٹورزم کے لیے ہمارا ناردرن پہاڑی علاقے سب کھل جائیں گے. یہ سڑک بھی کھولے گی، موبائل فون بھی کھول رہا ہے یہ سارے علاقوں کو، اور اس سے یہ سب علاقوں میں خوشحالی آئے گی. اب جو دوسری چیز ہم نے کرنی ہے کہ ٹورسٹ تو آ جاتا ہے، لیکن ٹورسٹ کے لیے اب ریزورٹس بنانی ہے تاکہ وہ ٹورسٹ آ کے پیسہ خرچ کرے. اب سب کے انفارمیشن کے لیے سوئٹزرلینڈ آدھا ہے ہمارے ناردرن ایریاز سے، یعنی سارا سوئٹزرلینڈ اس کا علاقہ آدھا علاقہ ہے جو ہمارے ناردرن ایریاز کا علاقہ ہے. اور جو ناردرن ایریاز ہیں ہمارے چترال بھی ملا کے، یہ جو پختونخوا کا حصہ ہے، اس میں جو پہاڑ ہیں، جو اونچائی ہے،
جو گلیشیئرز ہیں وہ سوئٹزرلینڈ آس پاس اس کے نہیں آتا. دنیا کی جو ٹاپ 12 یا 13 سب سے اونچے پہاڑ ہیں اس میں سے تقریباً آدھے پاکستان میں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمیوں کے اندر ٹریکنگ، گرمیوں کے اندر ویسے لوگ جائیں گے ان علاقوں میں، اور سردیوں میں اب جو نئی چیز شروع ہو گئی ہے اسکیئنگ، سردیوں میں اسکیئنگ کے لیے لوگ آئیں گے. اور ابھی سے ہی مجھے باہر سے لوگوں نے مجھے اپروچ کیا، آسٹریا سے کیا، اپنے پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اب مختلف علاقوں کی اسکیئنگ کو سلوپس ڈیولپ کریں گے جدھر وہ انفراسٹرکچر بنائیں گے. ابھی ملم جبہ ہے، اب دیکھیں سارے سردیوں میں لوگ یہاں پہنچے ہوتے ہیں. یہ تو ایک علاقہ ہے، یہاں کم از کم 1000 ملم جبہ ہیں، 1000 سے بھی زیادہ ہیں. تو ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. تو ہمارے پاس اب یہ نیا ایک ایسی چیز جو انقلاب اٹھنے لگا ہے وہ ٹورزم کا ہے. اس کے لیے محمود خان آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ نے یہ زبردست کام کیا ہے. آپ نے زوننگ شروع کر دی اب ٹورزم ایریاز کی. اس کے زوننگ کا مطلب کہ آپ نے پورا ان علاقوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور آپ نے بتانا ہے کہ صرف اس جگہ کے اوپر کس قسم کا ہوٹل بن سکتا ہے. ہر قسم کا ہوٹل نہیں بن سکتا. جس طرح اچھا اب میں آپ کو بتا دوں کہ فرق کیا. سوئٹزرلینڈ کا آدھا علاقہ ہے ناردرن ایریاز سے، اور آپ حیران ہوں گے کہ سال کا جو ان کا ٹورزم سے ریونیو آتا ہے وہ 2 مجھے فگرز آئی ہیں. ایک نے $60 ارب بتایا، ایک نے $80 ارب بتایا. ہمارا جو سارا ایکسپورٹس ہیں وہ بھی مشکل سے 25-26 ارب ڈالر ہے. تو ان کی صرف ٹورزم سے آدھا علاقہ ہے ناردرن ایریاز کے مقابلے میں، ان کا 60 سے 80 ارب ڈالر ٹورزم سے ان کا ریونیو ہے، ان کی آمدنی ہے. تو کیوں وہ کرتے ہیں؟ کیونکہ سردیوں میں ان کے بھی اسکیئنگ کے لیے لوگ آتے ہیں، گرمیوں میں ان کے ویسے اچھے موسم کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے لوگ آتے ہیں. تو ہمارے لیے تو وہ ہمارا سارا علاقہ ابھی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس علاقے کا. تو ہم دونوں طرف یہ سارا علاقہ پیسہ بنائے گا، لوگ پیسہ بنائیں گے. اس کے لیے ہمیں اب چیزیں کرنی ہیں. نمبر 1 تو یہ زوننگ آپ نے کر دی. اس کے ساتھ ساتھ بائی لاز، زوننگ کے ساتھ ساتھ آپ کے آئیں گے. کیونکہ اگر ہم نے ان علاقوں کو صحیح معنی میں بائی لاز نہ بنائیں یہ تباہ ہو جائیں گے. میں ایک جگہ پہ گیا، کمراٹ اپر دیر میں ایک جگہ تھی، تو ہیلی کاپٹر سے گیا کیونکہ مجھے کسی نے بتایا. ہم دیکھ رہے تھے اپنے ٹورزم کے لیے، تو اس کی ہم نے تصویریں کھینچی، ویڈیوز بنا لی. وہ ہم نے جب میں نے اپنے وہ ٹویٹر کے اوپر اور فیس بک پہ ڈالی تو آپ حیران ہوں گے کہ 2-3 ہفتے میں 1 لاکھ لوگ وہاں پہنچ گئے. اب 1 لاکھ لوگ جب پہنچ گئے تو وہاں تو کوئی انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، تو وہاں گندگی تھی، گند پڑا رہا، چیزیں یعنی کچھ اسٹرکچر ہی نہیں تھا. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان سارے علاقوں کے بائی لاز بنائیں. جو بھی آئے اس کو پتہ ہو کہ یہاں آپ نے گندگی نہیں کرنی، اپنے دریا وہاں چشمے ہیں خوبصورت ان کو نہیں تباہ کرنا، اور جو ہر جگہ پہ گھر نہیں بنا دینے یا ہوٹلز نہیں، چن کے کس جگہ پہ ہوٹل بنیں گے. سوئٹزرلینڈ کی خوبی کیا ہے؟ ایسے زبردست قانون ہیں وہاں، سب کو پتہ ہے کہ ہوٹل ادھر بننا ہے اور اس طرح کا ہوٹل بنے گا. شہر یہ ہے، اور ہر شہر کے اندر صفائی ہوگی اور کسی قسم کی وہاں گندگی آپ کو نہیں نظر آتی. یہ علاقہ ہے، اس کے اندر صرف گائے بھینسیں اور جو یہ بکریاں چر سکتی ہیں اور کہیں نہیں جا سکتی. پھر یہ جنگل ہے، کوئی جنگل کا ایک درخت نہیں کاٹ سکتا. اس لیے وہ اتنا زیادہ آمدنی اپنی ٹورزم سے کرتے ہیں. ہمیں اب یہ کرنا ہے پاکستان میں، لاز لے کے آنے ہیں، پروٹیکٹ کرنا ہے ان علاقوں کو. اور جب مقامی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کتنا زیادہ فائدہ ان کو ہوگا جب وہ علاقے کو پروٹیکٹ کریں گے، تو جس طرح چترال کے اندر آئی بیکس تقریباً ختم ہو گئے تھے، اتنا ان کا شکار کیا گیا. جب سے ہم نے مقامی لوگوں کو کہا ہے کہ آپ جو بھی آئی بیکس اتنے ہر سال مارے جائیں گے، شکار ان کا ہوگا، ہر آئی بیکس کا اتنا پیسہ
لیں گے آپ جو شکاری ہے، اور وہ سارا پیسہ مقامی لوگوں کے اوپر خرچ ہوگا. اس سے یہ ہوا ہے کہ آئی بیکس کا اتنے زیادہ آئی بیکس ہو گئے ہیں ابا. اسی طرح جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ مقامی لوگوں کو جب پتہ چلا کہ آئی بیکس کو بچانے سے اور تھوڑا سا اس کا شکار کرنے سے کتنا ہم سب کو فائدہ ہے، آئی بیکس بچ گئے. اسی طرح جو ہم نے اپنے یہ علاقے ہیں، جب مقامی لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ کتنا فائدہ ہوگا اس علاقے سے، ان کی کتنی آمدنی آئے گی، ان کی سٹینڈرڈ آف لیونگ، ان کی سارا زندگی کا معیار اوپر اٹھ جائے گا، تو وہ سب سے زیادہ وہ اپنے علاقوں کا، اپنے درختوں کا دھیان رکھیں گے. اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، ہم جو یہ پاکستان میں آپ درخت اگا رہے ہیں اور جنگلات اگا رہے ہیں، یہ ساتھ ساتھ جائے گا اس کا کہ جیسے جیسے ہم اپنے علاقوں کو پروٹیکٹ کریں گے، اپنے درخت اگائیں گے، اس سے ملک کی آمدنی آئے گی. وہ اور بات ہے کہ ہمیں موسم کی گرمی کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ جو گلوبل وارمنگ ہے، تو یہ اس کے بھی ہمیں بچائے گی. اور پھر ٹورزم میں، یہ ٹورزم بہت بڑا ایک شعبہ ہے، انشاءاللہ اس میں بھی ہمارے ملک کو بہت فائدہ ہوگا. تو جو آگے آنے والے انقلاب ہیں، ایک ہم سارے ملک میں درختوں کا انقلاب لے کے آ رہے ہیں، ایک ہم ٹورزم کا انقلاب لے کے آ رہے ہیں، اور درختوں کے اندر جو زیتون کے ہم درخت اگا رہے ہیں، زیتون کے درخت کا انقلاب آ رہا ہے جو بالکل تبدیل کر لے گا سارے علاقہ. پھر ہم اور بھی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں، جو زعفران ہے، یہاں زبردست موسم ہے، اس کا بہت زیادہ ان علاقوں پہ اگتی ہے جو لوگوں کے پاس زمینیں ہیں لیکن ان زمینوں سے کچھ اگتا نہیں ہے. بہترین وہ زعفران کے لیے زمینیں ہیں، تو اس کا فائدہ ہوگا. ایک پھل ہے، ایک سبزی ہے جو سب سے زیادہ مہنگی اور اچھی سبزی سمجھی جاتی ہے، جس کو انگریزی ایک ہی لفظ ہے اس کا، ایووکاڈو کہا جاتا ہے. یہ سارا علاقہ اسلام آباد سے اوپر، یہ سارا علاقہ بہترین ہے ایووکاڈو کے لیے. اس کے لیے بھی میں نے ابھی آپ سے بات کی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے اور فارسٹری سے، اس کو بھی ہم نے ساری جگہ اگانا ہے. اس سے اتنا فائدہ ہے. تو ہمارا ملک تو جو ابھی تک ہم نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا، جو اللہ نے ہمارے ملک میں نعمتیں بخشی ہیں، ہم نے ابھی تک تو اس سے کچھ فائدہ ہی نہیں اٹھایا. ہم تو ابھی بھی وہ موہنجو دارو کے زمانے سے، جب سے جس طرح کی ہم اپنی ایگریکلچر چلا رہے ہیں اپنی، وہ اسی طرح کا چل رہے ہیں. ہم اب ماڈرنٹی کی طرف نئی ٹیکنیکس لے کے آ رہے ہیں، نئی زونز بنائیں گے، نئے قسم کے ہم پھل، اور بلکہ جو ہماری اب پیداوار، باقی بھی جو گندم جو ہم اگاتے ہیں، ان کے اوپر ہی اب ہم نئے سوچ لے کے آ رہے ہیں کہ اگر باہر کے ملک دگنی اسی جگہ سے پیداوار نکال سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. صرف نئی ٹیکنیکس کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ یہ ایگریکلچر میں بھی ایک پورا انقلاب لے کے آئیں گے. بہت بہت شکریہ.